السلام علیکم ناظرین، پچھلی ملاقات میں ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور یہ ہماری محرومی ہے کہ اب تک ہم لوگوں نے اس کو قریب سے جانا نہیں۔ جو حق تھا قرآن کا، اس حق کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ بار بار تذکرے میں آتا ہے کہ قرآن کا ہم لوگوں پہ کچھ حق ہے۔ پہلا حق تو ہے کہ قرآن پہ ایمان لانا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور محفوظ ہے۔ دوسری چیز، اس کو تجوید کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے پڑھنا۔ تیسری چیز، غور و فکر کرنا، تدبر کرنا۔ چوتھی چیز، اس کے سبق کے مطابق عمل کرنا۔ اس کو ہم نے پڑھا، سمجھا، اور جو چیزیں کرنے کی ہے اس کو کرنا، اور جن چیزوں سے قرآن نے روکا ہے اس سے رک جانا۔ اور پانچویں چیز کہ اس میسیج کو پھر دوسروں تک پہنچانا، تبعین۔ یہ 5 حقوق ہیں قرآن کے ہم پہ۔ ہم نے ان حقوق کو ادا نہیں کیا، یہ ہماری کوتاہی ہے۔ تو پچھلی ملاقات میں ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ ہم کو اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کرنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے۔ یہ کیسی محرومی ہے کہ ہم روزانہ اپنی نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں 7 آیات ہیں، اور ہر نمازی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے۔ یہ 7 آیات جو کہ القرآن جس کو کہا جاتا ہے، کہ جس میں قرآن سمجھیے کہ پریفیس ہے وہ قرآن کا، اور اس کی میننگ ہم نہیں جانتے کہ آخر اس میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، اور اللہ اپنے بندوں سے کیا کہہ رہا ہے، بندہ اپنے اللہ سے کیا کہہ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے، یہ ہم کو نہیں معلوم۔ یہ ہماری محرومی ہے۔ تو یہ بات آئی تھی کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ تو اس ضمن میں کچھ لوگوں کا یہ سوال آیا کہ کون سا ترجمہ پڑھا جائے۔ ظاہر سی بات ہے، کمنٹ باکس میں یہ سوال تھا تو کچھ لوگوں نے جواب بھی دینا شروع کیا۔ میں اس سلسلے میں کسی خاص ترجمے کی طرف آپ کی رہنمائی نہیں کرنا چاہوں گا، بلکہ میں ایک رول بتانا چاہوں گا آپ کو۔ اس رول کو آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ وہ رول یہ ہے میرے بھائی کہ قرآن کا ترجمہ آپ جو بھی پڑھیں گے، آپ ترجمے میں الفاظ کے ارینجمنٹس میں ڈیفرنس پائیں گے، لیکن میننگ میں بہت کا ڈیفرنس ہو جائے، اپ سائڈ ڈاؤن ہو جائے، 180 ڈگری کا ڈیفرنس ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس کو آپ کو آزمانا ہوگا، آپ خود سے ٹیسٹ کر لیں۔ کیسے ٹیسٹ کریں گے؟ آپ ایک چھوٹی سی آیت لے لیں، چھوٹی سی صورت لے لیں، جیسے نمازوں میں اکثر آپ پڑھتے ہیں، سورہ فیل پڑھتے ہیں، سورہ قریش پڑھتے ہیں، آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ یہ اس میں سے کوئی ایک صورت لے لیں، اور اس کا ترجمہ اب ڈیفرنٹ اسکالرس کا دیکھ لیں کہ کیا ہے۔ سوال اٹھتا ہے کہ یہ ڈیفرنٹ اسکالرس کا ترجمہ ہم کہاں سے دیکھیں گے؟ دیکھیے، ایک چیز جان لیجئے، ہم اب بہرحال اب آخری دور میں ہیں، اور اللہ کو حجت اپنی تمام کرنی ہے، ایک ایک گھر تک میسیج کو پہنچانا ہے۔ تو انہوں نے چیزوں کو آسان کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسلام 360 ایک ایپ ہے، آپ پلے اسٹور میں جائیں، اسلام 360 ایک ایپ ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ ڈاؤن لوڈ کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ اس میں قرآن کا ترجمہ سب کا موجود ہے۔ اگر آپ شیعہ ہیں ان کا موجود ہے، سید فرمان علی شاہ کا۔ اگر آپ سنی ہیں تو سنی میں جس مکتب فکر کے ہیں ان کا ترجمہ موجود ہے۔ آپ کو مولانا شفیع عثمانی صاحب کا چاہیے، موجود ہے۔ آپ کو مولانا مودودی کا چاہیے، وہ موجود ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کا چاہیے، وہ موجود ہے۔ آپ جن کا چاہیں سب کا ترجمہ، سب کی تفاسیر آپ کو مل جائے گی۔ بہرحال میں ابھی بات ترجمے کی کر رہا ہوں۔ تو آپ نے سورہ فیل، سورہ قریش، سورہ اخلاص، اس کا ترجمہ ڈیفرنٹ اسکالرس کا دیکھ لیا۔ اب دیکھیں گے تو آپ پائیں گے کہ بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ جب آپ مطمئن ہو گئے کہ کہیں پہ فرق نہیں ہے، تو اب آپ کو آسان ہو جائے گا اسلام 360 ایپ کو فالو کرنا، یا کسی ایک ترجمے کو۔ اب اسلام 360 کی کریڈیبلٹی آپ کو ٹیسٹ کرنی ہے، تو آپ کوئی ٹیکسٹ بک جو آپ کے پاس موجود ہے، یا اپنے کسی نزدیک اپنے قریب کے علماء کے پاس جائیں آپ، اور ان سے کہیں کہ کوئی ترجمہ، کوئی تفسیر آپ کے پاس ہے، اور ان سے تفسیر لیں، کوئی بھی ہو، اور اسلام 360 میں دیکھ لیں، اس کے پیجز کو، آیات کی میننگ کو ملا لیں۔ اگر آپ کو ایک لفظ کا یہ فرق آیا تب پھر آپ شک میں پڑ سکتے ہیں۔ جب آپ دیکھیں کہ نہیں وہ سیم ٹو سیم ہے، تو پھر آپ کو اطمینان ہو جائے گا کہ چلو اس کی کریڈیبلٹی پہ کوئی پرشن چنہ نہیں لگا ہوا ہے، پھر آپ اطمینان سے اس کو پڑھ سکیں گے۔ اب جب آپ نے اسلام 360 کی کریڈیبلٹی کو چیک کر لیا، اب آپ کو دیکھنا ہے کہ ترجمہ ڈیفرنٹ اسکالرس کیسے کرتے ہیں۔ آپ نے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کا دیکھا کہ الگ الگ اسکالرس نے کیا ترجمہ کیا۔
آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ کا ڈفرینس نہیں پائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں جو الفاظ کا ارینجمنٹ ہوتا ہے یہ الگ الگ لوگوں کو الگ الگ ارینجمنٹ اپیل کرتا ہے، لوگوں کے اپنی چوائس کے مطابق، ان کے لینگویج پہ کمانڈ کے مطابق اپیل کرتا ہے۔ آپ اس میں سے جن کا ترجمہ آپ کو اپیل کرتا ہے، مستند ہیں، آپ ان کو پڑھنا شروع کریں، ٹھیک ہے۔ جب آپ پڑھنا شروع کریں گے اور سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک ایک بار پڑھ لیں۔ پڑھنے کا طریقہ یہ رکھیں کہ ایک کاپی، ایک قلم بھی ساتھ لے لیں، شروع کرنے سے پہلے وضو کریں، 2 رکعت نفل پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگیں کہ اللہ پاک یہ تیری کتاب جس کو تو نے کہا ھذا بلاغ للناس ھدی للناس، یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ساری انسانیت کے لیے میسج ہے، میں اس میسج سے اپنی ہدایت کی فکر کر رہا ہوں مالک، اور اس کی کوشش میں بڑھ رہا ہوں۔ آپ ہادی ہیں، آپ ہدایت دینے والے ہیں، اے اللہ ہر طرح کی گمراہی سے بچائیے گا، شیطان کے شر سے بچائیے گا، اور میری رہنمائی سیدھے راستے کی طرف کیجیے گا، اسٹریٹ پاتھ کی طرف۔ جب آپ مخلص ہو کے اللہ سے دعا مانگ کے آپ چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو گمراہ ہونے نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ آپ ایک کاپی، ایک قلم لے کے شروع کر رہے ہیں اور ترجمہ پڑھنا شروع کیا سورہ فاتحہ سے۔ جہاں پہ آپ پہنچتے ہیں، آپ کو کوئی چیز لگتی ہے کہ یہ امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ انڈر لائن کر لیجئے، اس پوائنٹس کو کاپی میں نوٹ بھی کر لیجئے۔ کوئی چیز آپ کو لگی کہ نہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے، کوئی ایک ترجمہ ہے ایسا، کوئی ایک لائن ہے، کوئی ایک آیت ایسی ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کو بھی آپ انڈر لائن بھی کر لیں اور نوٹ کریں، وہ ایک الگ کالم بنا لیں، جو چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی وہاں آپ نوٹ کریں کہ اس صورت کی اس آیت کی میننگ ہم نہیں سمجھ پا رہے، ان نوٹ کر کے چھوڑ دیں اور آپ آگے پڑھنا شروع کر دیں، ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے، قوی امید، کہ آپ جب اس ترجمہ کو پڑھتے جائیں گے، آگے بڑھتے جائیں گے، تو سورہ فاتحہ سے شروع کیا آپ نے، سورہ ناس تک پہنچتے انشاءاللہ آپ کے ذہن میں جتنے سوال اٹھے سب کا جواب اللہ رب العزت آپ کو دے دے گا۔ ان کیس کسی آیت کا ترجمہ آپ کو نہیں سمجھ میں آیا تو پھر آپ کے پاس علماء ہیں، آپ جائیں علماء سے پوچھیں، 2-3 علماء سے پوچھیں، ان کی رائے دیکھیں، ان کی آراء، ان کا اوپینین کیا ہے، ان سے پوچھیں، ٹھیک ہے۔ پلس یہ آپ کے موبائل میں تو ساری چیزیں اویلیبل ہیں، جہاں برائیاں بھی ہیں تو اچھائیاں بھی ہیں، آپ ڈیفرنٹ بڑے بڑے اسکالرس کو سن لیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس پہ، ہے نا، اور اس طریقے سے آپ ایک نتیجے پہ پہنچ پائیں گے، رہنمائی حاصل کر پائیں گے۔ ہوگا کیا اس سے، جیسے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھا اور سورہ فاتحہ پڑھنے سے آپ نے پایا کہ اس میں وہ آیت آ رہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی پوجا کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ جب یہ آپ پڑھ لیتے ہیں اور ڈیفرنٹ اسکالرس کو پڑھ لیا، سب نے یہی ترجمہ کیا ہے، پھر اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ کہو یا علی المدد، یعنی حضرت علی سے مدد کے لیے کوئی رافضی، کوئی ایسا، تو پھر آپ کا اینٹینا تو کھڑا ہونا چاہیے کہ صاحب یہ علی سے مدد کیوں مانگ رہا ہے، مدد تو صرف اللہ سے مانگنی ہے، لگتا ہے کہ یہ رانگ نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کوئی آتا ہے، کہیں آپ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ کسی مزار پہ لوگ بھیڑ لگائے ہوئے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے، ہاتھ اٹھا کے بابا یہ دے دے، بابا وہ دے دے، تو آپ کا اینٹینا کھڑا ہونا چاہیے کہ ارے قرآن تو صاف کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، پھر یہ بابا سے کیسے مانگا جا رہا ہے، یہ غلط ہے، رانگ نمبر ہے۔ اس طریقے سے قرآن آپ کے رہنمائی کر دے گا انشاءاللہ، آپ کو سیدھے راستے کی طرف چلنے میں آمادہ کر دے گا، ہے نا۔ اور یہ جو لوگ کہیں گے قرآن کے ذریعے سے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں، قرآن کے ذریعے سے گمراہ بھی ہوتے ہیں، تو یہ جان لیجئے کہ یہ غلط لوگ ہیں جو آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قرآن کسی کو گمراہ نہیں کرتا، اس آیت کو یہ انکمپلیٹ پیش کرتے ہیں، اگر کمپلیٹ دیکھیں گے تو قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، اور ذلت اور رسوائی اور گمراہی کس کو ملتی ہے؟ فاسقین کو، جن کا مزاج فسق و فجور سے بھرا ہوا ہے، مسک کر دیا گیا ہے، ان کو ہدایت کہیں نہیں مل سکتی، ان کو تو آپ کعبے میں بٹھا دیں گے تو وہ پھر کہیں اور کھوئے رہیں گے، دنیا میں کھوئے رہیں گے، برائی میں کھوئے رہیں گے۔ ویسے لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ نہیں کھلتا، ہدایت کا راستہ کھلتا ہے ہم مخلص ہو کے اپنے من کو پوتر کر کے اس ایشور کے سامنے جھکتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں کہ ہے ایشور مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، تو پھر وہ اپنے باہوں کو پھیلاتا ہے، آپ کے لیے راستے کو ہموار کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ پھر اگلی کڑی، اگلی ملاقات ہوگی اور پھر ہم لوگ ایک نئے ٹاپک پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔